بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی آخری عشرے میں ہم سب کو خوب عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل بتایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے، گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا۔ اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے۔ یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے قدردانوں کے لیے یہ نعمت بے بہا مرحمت فرمائی ہے، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے گا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ متبادل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکے کی طرح جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، اور دنوں کے برخلاف کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔